السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارا جو ہے علم التعلیم کا لیکچر نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے کل ہم نے پڑھا تھا، آپ نے دیکھا تھا جو تھا ان کے جو ابن خلدون کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہم نے جن فلاسفر کو اسٹڈی کرنا ہے ان کا نام ہے ابن سینا۔ تو پہلے تھوڑا سا آپ کو جو ہے انٹروڈکشن کرواؤں گی، دین اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک تعارفی ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی تھوڑا سا، تاکہ لیکچر کو انٹرسٹنگ بنایا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ میری ہی آواز سن کے آپ کو بوریت کا احساس نہ ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ تو ابن سینا کا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میرا خیال ہے کہ پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایک ڈاکومنٹری کے ساتھ، جس میں آپ ان کے بارے میں جو ہے بیسک جو معلومات ہیں وہ لیں گے، ان کے ایز اے فلاسفر ان کے کیا کنسیپٹس ہیں ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا نالج حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی تھوڑی بہت ان کی جو ہے زندگی کے بارے میں معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے، بہت بڑی نہیں ہے، امید ہے آپ کو جو ہے اچھی لگے گی۔ لیٹ سٹارٹ۔ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ ابو علی سینا جو ایک عظیم سائنسدان تھے۔ ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا طب کے طالب علم اور مفکر تھے، جو دنیائے اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ ابن سینا فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخص تھے، جنہیں اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ الکندی اور فرابی جیسے اپنے پیش رو اور اپنے جانشین ابن رشد کی طرح ابو علی سینا نے خود آگاہی کے تحت مسلمان عالم دین بننے کی بجائے فلسفی بننے کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے یونانی دانش اور دلیل و برہان کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ بالخصوص اس نے خود کو ارسطو کے پیروکار کی حیثیت سے دیکھا، چنانچہ اس کی اہم تحریروں میں ارسطو کی فلسفی کا انسائکلوپیڈیا نمایاں ہے۔ تاہم یہ کام ارسطو کی فلسفی کو ابن سینا کی نظر ثانی اور مرتب کردہ نظریے کی وضاحت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ نظریات پہ مثلاً یہ نظریہ کہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی، ابن سینا ارسطو کا حامی رہا۔ دوسرے شعبوں میں وہ خود کو ارسطو سے بنیادی طور پر اختلاف کرنے میں آزاد محسوس کرتا ہے۔ ایک نمایاں ترین مثال ذہن یا روح اور جسم کے درمیان تعلق کے بارے میں اس کی توضیح میں دکھائی دیتی ہے۔ ارسطو دعویٰ کرتا ہے کہ انسان اور دیگر حیوانوں کے جسم اور ذہن دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک اکائی ہے، اور یہ کہ ذہن انسانی جسم کی حیت یا فارم ہے۔ یہ ان تمام سرگرمیوں کا ذمہ دار ہے جو ایک انسان سے ممکن ہے، جس میں سوچنا بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے ارسطو سمجھتا ہے کہ جسم کی موت کے بعد کسی کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اس کے برعکس ابن سینا فلسفہ کی تاریخ میں مشہور سنویت پسندوں میں سے ایک ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جسم اور ذہن دو مختلف مادے ہیں۔ اس نقطہ نظر میں اس کا عظیم پیش رو افلاطون تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ذہن ایک مختلف چیز ہے جس کو جسم میں قید کر دیا گیا ہے۔ ابو علی سینا صفر 370 ہجری بمطابق 980 عیسوی کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں افشا میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ ان کے والد بلخ موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والدین بخارا موجودہ ازبکستان منتقل ہو گئے، جہاں ان کے والد کو سلطان نوح بن منصور السمانی کے کچھ ماحولیاتی ادارے سونپ دیے گئے۔ ابو علی سینا کو مغرب میں ابیسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے، اور اسلام کے عظیم ترین مفکرین میں سے تھے، اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور اتباع میں سے تھے۔ آپ بخارا میں ایک قابل حکیم کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، نیز غریب اور امیر سب کا علاج کرتے تھے۔ ابو علی سینا نے اپنی ابتدائی تعلیم بخارا سے حاصل کی، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن اور دیگر سائنسی مطالعے میں مہارت حاصل کی۔ وہ رات دن پڑھائی میں مصروف رہتے تھے، اس کے علاوہ تحقیقی کاموں میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ آپ نے فلسفی کا علم کئی طرح کی یونانی، مسلم اور اس موضوع کے متبادل کتابیں پڑھ کر حاصل کیا۔ آپ اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ نئی نئی دعاؤں کو بنانے اور ان کو استعمال کر کے ان کے رد عمل پر تحقیق بھی کرتے تھے۔
آپ نے اس دور کے جانے مانے مفکر ابو عبداللہ ندیمی سے منطق اور فلسفی کے دیگر موضوعات سیکھے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی، جن میں سے قریباً 240 ہی بچی ہیں۔ ان میں سے فلسفے پر 150 اور ادویات پر 40 تصنیفات تھیں۔ ان میں بہت چیزیں 1650 تک قرون وسطی کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ 1974 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ اور ارضیات، نفسیات، اسلامی الہیات، منطق، ریاضی، طبیعت اور شاعری پر بھی لکھ چکا ہے۔ ابن سینا کو طب کی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ کم عمری میں ہی ابن سینا نے طب میں اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کی شہرت دور دراز تک جا پہنچی۔ اسی شہرت کی بدولت 17 سال کی عمر میں عثمانیہ کے بادشاہ نو ابن منصور کی بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن کی بیماری کو اس دور کے تمام شہرت یافتہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا۔ آپ کی اس کارکردگی کی بدولت جب بادشاہ نے آپ کو انعام سے نوازنا چاہا تو آپ نے انعام لینے کے عوض ان سے ان کی لائبریری استعمال کرنے کی اجازت طلب کی۔ ابن سینا کی سب سے زیادہ مشہور کتاب القانون ہے۔ اس کتاب میں مختلف طریقے کے نسخے، بیماریوں اور تجربات کی تفصیل درج ہے۔ اس کتاب کے دوسری زبانوں میں ترجمے کیے گئے طبی علوم میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن سینا ایک اعلیٰ پیمانے کے فلسفی، سائنسدان اور قابل حکیم تھے۔ اس عظیم سائنسدان نے بہت سی ایجادات کی اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کیا۔ ابن سینا اس زمانے کے سائنسدان تھے جب سائنس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود ابن سینا نے اپنی کوششوں کی بنیاد پر سائنس کو فروغ دیا۔ فلسفانہ حوالے سے آپ کی کتاب الشفا آپ کا یادگار کام تھا، جو کہ فلسفے سے سائنس کے تعلق کے حوالے سے وسیع معلومات پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس پورے موضوع کی درجہ بندی کچھ اس طرح سے کی: نظریاتی علم جو کہ طبیعت، ریاضی اور مابعد الطبیعت پر مشتمل ہے، شعوری علم جو کہ اخلاقیات، معاشی سائنس اور سیاسیات پر مشتمل ہے۔ ابن سینا نے ریاضی، طبیعت، موسیقی اور متبادل موضوعات میں ایک ساتھ شراکت اختیار کی۔ موسیقی کے میدان میں آپ نے الفارابی کے کام میں ہی مزید بہتری کی۔ فلسفے میں آپ کی کتاب شفا کے علاوہ النجات اور اشارت ہے۔ بستر مرگ پر جب پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے اپنی اشیاء غربا کو عطیہ کر دی، غیر منصفانہ فائدے واپس کر دیے، غلاموں کو آزاد کر دیا اور موت آنے کے دن تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ 58 سال کی عمر میں جون 1037 میں رمضان کے مقدس مہینے میں وفات پائی اور ایران کے علاقے ہمدان میں آپ کو سپرد خاک کر الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ کو جو ہے انٹرسٹنگ لگی ہوگی یہ ڈاکومنٹری، کیونکہ یہ ان کے بارے میں کمپلیٹ انٹروڈکٹری ایک ڈاکومنٹری تھی جو آپ کو دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ان کا جو ہے پیدائش سے لے کے ان کے تمام تر جو ان کی کنٹریبیوشنز تھی ایجوکیشن میں اور اس کے علاوہ طب میں اور دیگر تمام مضامین میں، آپ کی کتابوں کے بارے میں تمام تر معلومات، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی ڈیتھ کے بارے میں بھی تمام تر معلومات کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا تھا۔ اور اس میں ایک جو مین چیز جو بتائی گئی تھی، ان کا ایجوکیشن کانسیپٹ، ان کا جو ایک جو کانسیپٹ یا کہہ لیں اس کا فلاسفیکل جو کانسیپٹ تھا، فلاسفیکل کانسیپٹ یہ تھا، مین چیز یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے نا، انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے جو مادہ ہے یعنی جس نے ختم ہو جانی ہے، اور ایک چیز ہے جو اس مادہ کو کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ رہے گی، وہ باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو اس چیز، اور ایک چیز اور ہے ان کی، اگر ان ڈیٹیل اگر آپ اس کے فلسفی میں اگر آپ جائیں تو وہ ایک اور چیز وہ ہے کہ جو ان دونوں کو ملانے کے ایک کاز بنتی ہے، ایک ریزن بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کاز ہے، جو مادہ، جو فانی اور لافانی دونوں کو کمبائن کرنے کی جو ریزن بنے گی، وہ ریزن جو ہے وہ ایسی ریزن ہوگی کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو شروع سے تھی، ازل سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کو، اس کاز کو، یعنی وہ ہر چیز کی وہ بیسک جو کاز ہے وہی ہے،
اس کو کسی چیز نے اس کی کاز کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری چیزوں کی پیدائش کے لیے، تخلیق کے لیے وہ کاز بنتی ہے، اینڈ دیٹ از دا گاڈ. یہ گاڈ کا کنسیپٹ تھا. ٹھیک ہے. اب جو فانی اور لافانی، جو کاز جو تھی جس نے لافانی اور لافانی کو آپس میں کمبائن کیا. فانی مادہ چیز وہ ہے کہ جس طرح ہماری باڈی ہے جو مٹی سے بنا، مٹی میں ختم ہو جائے گا. جو لافانی چیز ہے وہ آپ کی روح ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو فانی چیز ختم بھی ہو جائے، فانی ہے، ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے اثرات باقی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں روح. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان چیز کو کمبائن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ذات ہے، کوئی نہ کوئی تو وہ ہستی ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی تو کاز ہے ان سب کے پیچھے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات. تو یہ ان کا بیسک جو فلاسفیکل کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا. اور ابن سینا عقل اور لاجک ان دونوں کو استعمال کر کے ہی کہتے تھے کہ علم کا حصول جو ہے ہم صحیح طور سے حاصل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اگر ہم صرف خالی عقل پہ جو ہے ریلائی کر کے آپ بیٹھ جائیں، ایجوکیشن کانسیپٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ابن سینا کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ اگر صرف عقل کو ہی جو ہے ہم سب کچھ مان کے آپ بیٹھ دیں، جس طرح سے آج کل جو لوگ جو صرف سائنس کو مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے. سائنس کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہیں. یعنی آپ کی عقل کی بیس پہ جو علوم حاصل کیے گئے ہیں وہی مین بس آپ کے پاس نالج کا سورس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. منطقی جو استدلال ہے یہ چیز ہے جس طرح سے اب کہہ لیں کہ ہمارے پاس وحی نازل ہوتی ہے، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جس میں. ٹھیک ہے. تو ہم عقل اور لاجک دونوں کو یوز کر کے ہی جو ہے نا وہ صحیح علم کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ہیلپ کیا کرتا ہے وہ ہے حواس خمسہ. حواس خمسہ بالکل ایگزیکٹلی ان کا بھی اس پوائنٹ پہ ان کا کانسیپٹ ملتا ہے. ہم نے جو لاسٹ میں پڑھا تھا ابن خلدون کے ساتھ. ٹھیک ہے. ابن خلدون بھی کہتے ہیں کہ حواس خمسہ ہی علم حاصل کرنے کا، حواس خمسہ کے تھرو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. سیم بات ابن سینا بھی کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان کا جو کانسیپٹ تھا تصور قدر یعنی کس کی کیا چیز ہے، کیا مطلب قدر کہتے ہیں اس کو آپ، ایگزسٹنس، وجود، کیا کانسیپٹ ہے وجود کا، انسان کے وجود کا، دنیا کے، کائنات کے مالک کے. یہ ایک لائن میں نا انہوں نے اسی بات کو ایکسپلین کیا ہوا جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، فانی اور لافانی چیز، اور اس کے علاوہ جو کاز ہے، جو ریزن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریزن کون ہے، وہ گاڈ، دیٹ از گاڈ. کوئی نہ کوئی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو حاکم ہے، جس کی حاکمیت ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو ان سب چیزوں کی کاز ہے. ٹھیک ہے. ان سب کی وجہ ہے، ان سب سے مراد انسان، دنیا، کائنات، حیوان، تمام تر چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کی تخلیق کی، جو ان کو موت دیتا ہے، جو ان کو پیدا کرتا ہے، وہ کاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کہتے ہیں کسی کی بندگی میں خود کو دے دینا، یعنی کسی کو اپنا معبود مان کے خود کو اس کی بندگی میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کو اپنے آپ کو اس کے ہینڈ اوور کر دینا. ٹھیک ہے. جب ہمارا وہ حاکم، ہم اس کو اپنا حاکم مان رہے ہیں تو ہم خود کو اس کی بندگی میں دے رہے ہیں، ہم اس کے خود کو جو ہے اس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے. اب بات کرتے ہیں ایجوکیشنل جو آبجیکٹیوز تھے ابن سینا کے. ابن سینا کے جو بیسک جو ان کے فلاسفیکل جو کنسیپٹس ہیں ان سے ہی ہم نے جو ہے ان کے جو ایجوکیشنل جو آبجیکٹیوز ہیں وہیں سے ڈرائیو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پراپرلی کہیں پہ ایز اٹ از
مینشن نہیں ہے یا انہوں نے خود سے مینشن نہیں کیے تھے، لیکن جو ان کے فلاسفیکل جو کانسیپٹس تھے وہیں سے ہم نے جو ہے ان کو ڈرائیو کیا ہوا ہے۔ تو پہلا مین چیز رضا الہی کا حصول، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ذات ہے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وہ چیز کبھی بھی نہیں ختم ہونے والی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب انسان نے جو ہے خود کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں دے دیا ہے، تو ہم نے اب عبودیت میں خالی دینا، مالک کے ہینڈ اوور کرنا ہی تو کافی نہیں ہوتا نا، انف نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کی رضا، اس کی خوشندی جو ہے بھی حاصل کرنی ہے، اس کی نظروں میں جو ہے خود کو ایک اچھا غلام، ایک اچھا بندہ شو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ایجوکیشن کا جو بیسک مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشندی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ اس کے بعد ہے ابن سینا کا کہنا یہ ہے کہ عقل بطور علم کا مؤثر ذریعہ ہے، وہ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، کریٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ عقل کے استعمال سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل کو استعمال کریں کیونکہ اس سے جو ہے کریٹیوٹی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے انسان بہت سی جو ہے نئے جو انکشافات کرتا ہے، نئی ڈسکوریز کرتا ہے، اور نیا نالج جو ہے اس کو حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ عقل ہے۔ منطق، لاجک کے ساتھ اور عقل دونوں کے استعمال کے ساتھ علم حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں جو ہے اس کے بیچ میں مطابقت، کمپیٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور ان کے نزدیک بہترین عمل کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں جو ہے کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے، اور ان کی نظر میں علم کے بغیر جو ہے عمل بیکار ہے۔ تو لہٰذا علم اور عمل ان دونوں کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے، ان دونوں میں ہم آہنگی بہت 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 ضروری ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے سلیبس کی۔ ابن سینا نے جو ایجوکیشن سلیبس کو 3 سٹیپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ جو فرسٹ ون کیا ہے؟ اعلیٰ علوم۔ اعلیٰ علوم وہ علوم ہیں جو حکمت و دانش پر مبنی ہے، اس طرح کے لاجک ہے، فلسفہ ہے، اخلاقیات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سائنٹیفکلی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر نیکسٹ ون ہے دنیاوی علوم۔ دنیاوی علوم جن کا تعلق مادے سے ہے، جس سے ختم ہو جانا ہے، میٹیریلسٹک، جو سامنے چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسی پہ بس بلیف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سائنٹیفکلی وے سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ وہ علوم ہے۔ اس میں آ جاتا ہے جناب کی کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اور میڈیکل سائنسز ہے، بایو وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ دین ہے وسطی علوم۔ جو وسطی علوم ہیں وہ علوم جو بعض خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے کچھ تو ان میں مادی خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی وہ مادی دنیا سے وہ تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی علوم جس میں آگے، ٹھیک ہے، اور بعض خصوصیات ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ اعلیٰ علوم سے وہ تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں اگر ہم اعلیٰ علوم اور دنیاوی علوم ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کر دیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے وسطی علوم۔ اس میں کون کون سے علوم آ سکتے ہیں؟ جیسے کہ جو ہے علم فلکیات ہے،
اب علم فلکیات میں دیکھیں لاجک بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہے وہ مادے سے بھی وہ تعلق رکھتی ہے۔ دنیاوی علوم بھی شامل ہیں، موسیقی اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں علم و حکمت بھی ہے، دانش بھی ہے، اور اس کا تعلق مادے سے بھی ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اور حساب، ریاضی، اس طرح کے علوم جو ہیں وسطی علوم میں شامل ہیں۔ دین اس کے بعد ہے آپ کا ٹیچنگ میتھڈ۔ ٹیچنگ میتھڈ آپ جو ہے کس طرح کا اڈاپٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اسٹوڈنٹس کے لیے کس طرح کی انسٹرکشنز ہوتی تھیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو بیسکلی ان کی جو ٹیچنگ میتھڈ ہے نا، اس پہ ہمیں کوئی ان ڈیٹیل تو کوئی ایسا مٹیریل ہمارے پاس نہیں ملا ہمیں، کیونکہ ان کا کام بیسکلی یہ ایک فلاسفر تھے، اور لیکن یہ وہ عملی طور پہ ایک ٹیچر بھی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بیسکلی آپ ایک استاد تھے، فلاسفر تھے، سائنٹسٹ تھے، تو ٹیچنگ سے آپ کا تعلق رہتا تھا۔ آپ میڈیکل اور جو فلاسفی اس کا درس دیا کرتے تھے، ٹیچ کرتے تھے، اور اگر ہم پریکٹیکلی جو ہے ابن سینا کی لائف پر ایک گو تھرو کریں، ٹھیک ہے، دیکھیں اس کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس زمانے کے جو عام جو دوسرے ٹیچر سے ان کی ہی طرح سے کوئی اسپیشل نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ویسے جس طرح سے اس دور کے استاد کرتے تھے کہ رات کا ایک حصہ جو ہے اپنی اسٹڈی کے لیے وقف کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب آپ کی کیا انسٹرکشنز کیا تھیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ وہ یہ تھی کہ ریاکاری سے بچیں۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، اور جو ہے نیت میں جو ہے آپ کی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، خلوص نیت سے علم حاصل کریں، ٹھیک ہے، صرف شو آف کرنے کے لیے علم نہیں حاصل کرنا آپ نے کہ جسٹ ہاں جی ہم نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے، ہم نے جی ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے فلانی یونیورسٹی سے میں نے نالج حاصل کی ہے، ڈگری حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں شو آف نہیں ہونا چاہیے، اور جو آپ جو علم حاصل کر رہے ہو اس کو خلوص نیت کے ساتھ حاصل کرو، یعنی صرف اس میں رٹا بازی نہ ہو، آپ کا جو پرپز ہے وہ جسٹ ڈگری حاصل کرنا ہی نہ ہو، بلکہ نالج حاصل کرنا، پریکٹیکلی اس کو اپنے لائف کا ایک پارٹ بنائیں۔ دین اس کے بعد یہ ہے کہ اسلامی جو عبادات ہیں اس کو آپ ریگولرلی جو ہے اس کو فالو کریں، پرفارم کریں، جس میں آ جاتا ہے نماز اور روزہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ابن سینا کا جو ہے اسلامک مائنڈ تھوڑا اسلامک مائنڈ کے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نماز اور روزے پہ ان کا فوکس زیادہ تھا۔ دین اس کے بعد ہے جی کہ جسمانی صحت کے لیے لازمی ہے کہ لذتوں کا استعمال بھی بلا ضرورت نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، بلا ضرورت جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی لذتیں؟ لگژریز، اس سے مراد ہے لگژریز، جتنی بھی لائف کی لگژریز ہیں، کیونکہ دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہے نا، کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، بھلے وہ کھانے پینے کی ہو وہ بھی جسمانی لذت میں آتا ہے، یا سونے کی ہو وہ بھی جسمانی لذت میں آتا ہے، سونے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، کوئی بھی آپ کی جو ہے دوسری جو لائف کی جو لگژریز ہوتی ہیں، پیسہ، گھر، بیلنس، گاڑی، ان سب چیزوں میں ایک بیلنسڈ لے کے چلنا چاہیے، تبھی ہماری باڈی جو ہے وہ ہیلدی رہے گی، ٹھیک ہے، اور بالکل ایسے ہی، کیونکہ اگر ہم بالکل آرام پرست ہو جائیں، بالکل نہ ہلیں، کام نہ کریں، زیادہ کھانا شروع کر دیں، زیادہ سونا شروع کر دیں، اور تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے بہت سی بیماریاں جو ہیں ان کا سبب بن سکتی ہے، یہ ہماری جو ہے اس طرح کی روٹین، ٹھیک ہے، تو ایک بیلنس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، دیٹ از دا تھنگ۔ دین اس کے بعد ہے فورتھ اینڈ لاسٹ جو ان کی انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی کہ عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا سے بے نیازی بہت ضروری ہے۔ یہ چیز واقعی بہت ضروری ہے۔ اس چیز کو تو ہم اگر ایک بات بولیں کہ آج کل ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا معاشرہ، اگر وہاں پہ اس کو دیکھیں تو ہم بالکل فٹ جاتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے علم حاصل کرتے ہیں
اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ ہم نے سعادت حاصل کرنی ہے، ہم نے کچھ بینیفٹ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے اس سے کچھ بینیفٹ لینا ہے، ہم نے اس سے کوئی استفادہ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں. ہم کیوں علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم جی دنیا کی نظروں میں جو ہے، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں خود کو ایک بڑا دکھانے کے لیے، اچھا ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ دنیاوی جو لگژریز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو یہ آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے آپ کو عقل اور سعادت دونوں چیزیں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی. پیسہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، نوکری ملے گی، پیسہ ملے گا، لیکن عقل اور سعادت ان دونوں سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو دنیا سے بے نیاز ہو کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صرف علم کے حصول پہ لگانا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، تو یہ چیز میٹر کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہے جی استاد اور شاگرد کے تعلقات. ابن سینا جو ہیں انہوں نے بہت سی انسٹرکشنز دی تھیں شاگردوں کے لیے، ٹھیک ہے، بس جن میں سے اگر ان کو ہم کمبائنڈ کر کے اگر میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے. یعنی دنیا سے بے نیاز ہو کر کہ لوگ کیا کہیں گے، نو، یہ ہمارا موٹو نہیں ہونا چاہیے لائف کا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر کام وہ کرنے سے پہلے ہم ایک وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا ہم لوگوں کے سٹینڈرڈز پہ ہم فٹ آ رہے ہیں، پورے اترتے ہیں. نو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کا سٹینڈرڈ لوگوں کی نظریں نہیں ہونی چاہیے، خدا کی نظر ہونی چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے سٹینڈرڈ پہ فٹ آ رہے ہیں، پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے، کہ جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے، اور دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، یہ سب بعد میں آتے ہیں. جتنے بھی رشتے ہیں، بھلے آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، اور جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، یہ سب دنیاوی میٹرز جتنے بھی ہیں، انسان ان سب سے بڑھ کے انسان خود اپنی ذات، اپنا نفس، اپنی خواہشات، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں سب سے بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے اور سب سے آخر میں کون ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف خدا، اللہ تعالیٰ، جو کہ ہمارا مالک ہے، جس کو ہم نے اپنا حاکم مانا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی رضا حاصل کرنی ہے. ہم نے جو ہے خود کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سرخرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد پاؤں جما کر کھڑے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم نے جب سب سے پہلے ہمارے لیے nothing matters except اللہ، ٹھیک ہے، ہم نے صرف اس کو خوش کرنا ہے، دنیا کو خوش نہیں کرنا، دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا. جب یہ چیز ہمارے مائنڈ میں ہوگی دین obviously ہمارے لیے کوئی بھی چیز کتنے بھی بڑے سے بڑی جو ہے وہ ہرڈل انتہائی آسان ہوتی جائے گی، اور ہم اپنے جو ہمارا پرپس ہے، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسٹرانگلی جو ہے اپنے آپ کو پاؤں جما کر کھڑے رہ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہوا کہ سب سے بہتر حرکت نماز، اور سب سے جو اچھا بہترین سکون جو ہے وہ روزے میں ہے، اور سب سے جو فائدہ مند نیکی وہ صدقہ ہے. صدقہ وہ نیکی ہے جو ہمارے ساتھ موت کے بعد بھی ہمارے ساتھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور سب سے رائے گاں جو کوشش ہے، جو یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بھلے جو ہے ہزارہ دفعہ آپ وہ کرتے رہیں، کام کرتے رہیں جو صرف ریاکاری کے لیے ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ کرانا، اپنی بلے بلے کرانا کہ واہ جی بہت نیک انسان ہے، بہت جو ہے سخی انسان ہے. تو وہ بیکار ہے. ایسا صدقہ بیکار ہے، ایسی نماز، ایسا روزہ، سب بیکار ہے. اور اس کے علاوہ بحث و مباحثہ یعنی فضول کے ڈسکشن میں مشغول رہنے سے جو ہے وہ دل کا زنگ دور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے.
ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، جب تک ہم جو ہے اس چیز کو ختم نہیں کر لیتے۔ بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل وہ ہے جو آپ اپنی نیت کے خلوص کے ساتھ کریں، خلوص نیت سے کریں، اور بہترین نیت کیا ہے؟ وہ ہے جو علم سے پیدا ہو۔ لفظوں کا استعمال صرف اس وجہ سے کریں، اس غرض سے کریں کہ انسان کی طبیعت کی، ہماری نفس کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے، آدمی کا وجود قائم رہے، یا آدمی کا وجود قائم رہے یا نو کو بقا حاصل ہو۔ یہ تھوڑی سی یہاں پہ رائٹنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نو، نون واو آئین، نو کو بقا، نو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون واو آئین کا مطلب ہوتا ہے نسل، جنریشن، ہماری آگے جو آنے والی نسل ہے اس کو جو ہے بقا حاصل ہو، یعنی اس کی ہم نے آپ کہہ لیں کہ سسٹینیبلٹی کے لیے ہم نے جو ہے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ قواعد شریعہ، یعنی جو اسلامک جو آپ کے جو لاز ہیں، جو رولز ہیں، ان کو فالو کیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں خلل نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور جو ہے فزیکل جو آپ کی جو عبادتیں ہیں اس کا ہمیں جو ہے پابندی کا خیال کرنا چاہیے۔ فزیکل عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھے ابن سینا کے استاد اور شاگرد کے آپس کے ریلیشن کے بارے میں، جو ان کی ایک وصیت تھی جس کو ایک کمبائنڈ کر کے اس کا نچوڑ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، مزہ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کل انشاءاللہ تعالی ہمارے جو نیکسٹ جو فلاسفر ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے، ان کے کیا ایجوکیشنل کانسیپٹس ہیں وہ دیکھیں گے، ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں دیکھیں گے، ان کے بھی اس طرح سے جو ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جو آپس کے ریلیشن ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں، دیکھ لیں، کتاب میں سے بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہیں سے ہی میں جو ہے اس کی سلائیڈز بنا کے آپ کو پڑھاتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کل تک کے لیے خدا حافظ۔